الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں تمام خواتین کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سبھی پر۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم دعا کی فضیلت اور دعا کی طاقت کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ دعا کتنی اچھی عبادت ہے، کتنا بڑا ہتھیار ہے مومن کے لیے اور کتنی بڑی طاقت ہے ایک مومن مسلمان کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ تعالیٰ جب دنیا کو بنایا اور آدم علیہ السلام سے جب دنیا قائم ہوئی، تب آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تھی، جس کو ابلیس نے بھڑکایا تھا، تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے تھے۔ کیا سکھائے تھے؟ کچھ کلمات سکھائے تھے، جو کلمات وہ سیکھنے کے بعد آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے وہ کلمات کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرے تھے۔ اس کے بارے میں یہ وہ کلمات کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، تو آدم علیہ السلام یہ کلمات سیکھے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے کہ اللہ ربنا ظلمنا، اللہ میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہو گیا، میں نے اپنی نفس پہ ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، یا رب تو مجھے معاف کر لے، مجھے خسارہ پانے والوں میں مت شمار کر، اگر تو مجھے نہیں بخشیں گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے شمار ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خود یہ کلمات سکھائے اور آدم علیہ السلام یہ کثرت سے پڑھتے رہے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشش دے دی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا کہ دعا کرنا اور دعا کے کلمات خود رب تعالیٰ نے شروع جب دنیا قائم ہوئی تب سے یہ بات ہے۔ خطا دیکھو، مومن ہے نا، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور ہر مومن سے خطا ہوتی، گناہ ہوتے، لیکن اس کی معافی کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے ذریعے بخشش طلب کرو بولا بار بار۔ تو جب اپنے باپ آدم سے جب خطا ہوئی تھی تو وہ بھی بخشش طلب کرے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب اس کے بارے میں قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان ولیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، جب میرے بندے، کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ جب میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، ان کی دعاؤں کو سن رہا ہوں اور اس کا جواب بھی دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سن رہا بول رہا ہے، یہاں پہ کیا بول رہا کہ جب بندے مجھے یاد کرتے تو میں ان کی دعاؤں کو سنتوں بھی اور اس کا جواب بھی دیتوں بول رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگ کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائے اور اسلام کو مضبوطی سے تھام لے۔ میری ماں اور بہنوں، اس آیت سے کیا معلوم ہو رہا ماں کو کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعاؤں کو براہ راست سن رہا، ڈائریکٹ سن رہا، کوئی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے تم سے سوال کرے میرے بارے میں تو ان سے بولو ادعونی دعوت الداعی اذا دعان، ان کی دعاؤں کو میں سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں غور کرے، یہ نہیں بول رہا کہ میں ان کی دعاؤں کو ذریعے وسیلے کے طرف سے سن رہا ہوں۔ بڑے بزرگ دعا بولو کہ بڑے بزرگوں کے پاس جاؤ تو میں دعاؤں کو سنتا ہوں، نہیں، ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اتنا قریب ہے سننے کے بات سے کہ اللہ ہمارے شہر سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ میرے دل کے حال کو، وہ چیز کو میں زبان سے ظاہر بھی نہیں کروں، اس سے پہلے جو میرے دل میں ہے اس چیز کا بھی علم رکھنے والا ہے، اس چیز کو بھی جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے میڈیٹر کی، کسی سفارش کار کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے، اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مانگے تو سنتا بھی اور اس کا جواب بھی دیتا۔ اس کے بارے میں ابن ماجہ حدیث نمبر 3865،
ابن ماجہ حدیث نمبر 3865 میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شرم کرتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے حضور ہاتھ پھیلائے اور کچھ مانگے تو وہ رب اس کو ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ حیا کرتا۔ میری ماں اور بہنوں، ہم اللہ کے پاس جب دعا کر رہے تو دعا کیا چیز ہے؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں ہماری حاجت، میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ میرا حاجت روا رب، میرا مشکل کشا میرا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے جب ہم دعا مانگ رہے ہیں تو وہ رب کی ذات کو دیکھو، وہ اللہ حیا کرتا، شرم محسوس کرتا کہ میرا بندہ مجھ سے عاجز ہو کے دعا مانگ رہا اور اس کے میں ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے اللہ تعالیٰ کون ہے؟ میری ماں اور بہنوں، میں اور آپ جب رب کے سامنے سفارش کر رہے کسی چیز کی تو کون سی ذات کے سامنے کرے؟ ایک بار سوچنا ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن مجید کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ الحمدللہ رب العالمین، میں پورے عالمین کا رب ہے اللہ، ہر مخلوق کا، بادشاہوں کا بادشاہ، دنیا کو ایجاد میں لایا سو والا، دنیا، سیارے، ستارے، ہر چیز کو بنانے والا رب، جتنے بھی پوری کائنات، پورے انٹائر یونیورس کا مالک ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر ہم کسی بڑے شخصیت کے پاس گئے، اس کے پاس ہم کچھ مانگے اور چھوٹا سا کام ہے تو وہ کیا کرتا؟ ہو جاتی نا وہ بات، دے دیتا وہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پوزیشن بڑی رہتی، اس کا عہدہ بڑا رہتا۔ تو یہ ہم جو دعا کر رہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کر رہے، وہ رب کس کا مالک ہے؟ چند پیسوں چند روپیوں کا نہیں، صرف دنیا کا نہیں، ایک ملک کا نہیں، پوری کائنات کا، پورے عالمین کا رب ہے، پورے عالمین کا رب ہے۔ اس کے سامنے ہم اللہ سے دعا کر رہے تو وہ رب حیا محسوس کرتا میری ماں اور بہنوں کہ ہمارے ہاتھوں کو واپس لوٹانے۔ آج ہمارے پاس دعا کے بارے میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم کیا سمجھتے کہ دعا جو ہے مصیبت کے وقت کی جانے والا عمل ہے، دعا پریشانیوں میں کرے جانے والا عمل ہے، اور ہم یہ کانسیپٹ رکھے ذہنوں میں کہ دعا پیری مریدی کے ذریعے قبول ہوتی، وسیلوں کے ذریعے قبول ہوتی، مرشدوں کے پاس، کسی درگاہوں کے پاس جانے سے یا کسی بڑے باباؤں کے پاس جانے سے، ان کے ذریعے، ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی۔ جبکہ قرآن اس بات کا انکار کرتے ہوئے سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ جب یہ لوگ میرے بارے میں سوال کرے تو بولو ادعونی استجب لکم، جب یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کا جواب بھی دیتا ہوں، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ ایسی کوئی دعا نہیں رہتی میری ماں اور بہنوں جو اللہ تعالیٰ ایسے رد کر دیتا۔ دعا کرنے کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، ہمارے ذہنوں میں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ میں بہت بڑی عالم دین ہونا یا کوئی بڑے بزرگ کے پاس جانا، اچھا، اور ایک دعا کے بارے میں یہ بھی وسیلے دیتے کہ کچھ حاجت پوری کرنا ہے، حاجت روائی کرانا ہے تو کسی پیر فقیر بابا کے پاس جاؤ تو حاجت پوری ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل ہمارے گھروں میں اکثر خواتین اس بات کی دیتی کہ ان کے پاس جانے سے کیا ہوتا؟ وسیلے، وکیل کے پاس گئے تو دوسرے کے پاس وہ جج تک ہمارا فیصلہ لے کے جاتا، جبکہ اس بات کا انکار اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کرتے ہوئے بول رہا کہ یہ جو کتاب، میں دعاؤں کو تمہاری ڈائریکٹ سنتوں، کسی وسیلے کسی ہیلے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ سننے والا ہے میرا رب۔ کسی کی پیری جو بولتے نا کہ وکیل، یاد رکھو جو جج کا جو کانسیپٹ دیتے ان کو میں جواب دے دوں، جو بولتے نا کہ جج ہے تو انہوں جو بیچ میں میڈیوکر کا کام کرتے، وکیل کا کام کرتے، انہوں ہماری سفارش لے کے جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس رکھتے، وہ جج انسان ہے تو اس کے پاس جانے کے لیے انسان کے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ میرا رب ہے جو عالمین کا رب ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو مجھے پیدا کرا، جو میری نفس کو بنایا، وہ رب میرے دل کے حال و حقیقت کو جاننے والا ہے، میری تقدیر لکھنے کا مالک ہے، قیامت کے دن کا میری زندگی کا مالک ہے، وہ میرے بارے میں ہر حال جان رہا، میرے ذہن کی سوچ، میرے دل کی کیفیت، ہر وہ چیز پہ قادر ہے میرا رب۔ تو اس تک میری سفارش پہنچانے کے لیے کسی میڈیوکر کی، کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دل کی فریاد میرا رب ڈائریکٹ سنتا، ڈائریکٹ میرے اللہ تعالیٰ کے پاس میری صدائیں جاتی، ڈائریکٹ، کوئی بیچ میں میڈیوکر کی ضرورت نہیں ہے میری ماں اور بہنوں، یہ ذہنوں سے پہلے نکال دو۔ اور دوسری چیز، دعاؤں میں اثر، ایک اور کانسیپٹ کیا رہتا ہمارے پاس؟ دعاؤں میں اثر نہیں ہے، ہم بہت دعا کر رہے لیکن اثر نہیں ہو رہا۔
اس کے بارے میں احادیث دیکھیں گے. مسند احمد اور حاکم کی حدیث ہے, مشکات کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2259, جس میں دعا کی قبولیت کے 3 طریقے بتائے گئے. جب آپ دعا کرتے تو اس کے 3 حل ہوتے, وہ 3 بتائے گئے. تو جو سب سے پہلے ہوتا, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مانگے وہ آپ کو فوراً مل جاتا. ڈائریکٹ جو آپ مانگ رہے, آپ چاہ رہے کہ آپ کی بچی کی شادی ہو جائے, وہ ہو جاتی. ٹھیک ہے, آپ جو مانگ رہے وہ چیز آپ کو جو ہو بہو جو آپ مانگ رہے وہ مل جاتی. دوسری قسم اس دعا کی قبولیت کی یہ رہتی, 3 قسم سے دعا قبول ہوتی. دوسری کیا رہتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے یہ دعاؤں کا ذخیرہ جمع کر کے رکھتا اور اس کا نعم البدل آخرت قیامت والے دن مجھے دیتا. دوسری قسم ہو گئی. اور تیسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کچھ اور چیز دے دیتا. مثال کے طور پہ میں مانگ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فلانے جگہ میری بچی کا رشتہ ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر, کیونکہ وہ رب ہے, وہ رب کی ذات ہے, وہ غیب کو جاننے والا ہے, اس کے آگے کا شر کیا ہے وہ رب جاننے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہترین رشتہ آپ کے پاس بھیج دیتا. آپ جس چیز کی حاجت کر رہے اللہ اس سے بہتر دیتا, کیونکہ اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ آنے والے مسائل کو جاننے والا ہے, آنے والے مشکلات کو جاننے والا ہے. اور جو پہلی جو دعا ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ جب پہلی جو مانگے وہ مل جاتی, تو وہ کبھی کبھار فوراً مل جاتی. آج دعا کرے شاید ابھی ہو جائے یا 2-4 دن کے بعد ہو جائے. اس کی جو دوسری قسم ہوتی وہ اللہ تعالیٰ چند دن کے لیے اس کو ٹال دیتا, بہترین وقت کے لیے. جب بہتر وقت ہے اللہ تعالیٰ جب دیتا. اس کی دلیل دیکھیں گے ہم. یہ دعا کی جو پہلی قسم کی جو اور 2 کیٹیگریز ہے اس کی قسمیں دیکھیں گے. فوراً دعا قبول ہونے والے واقعات بے شمار مل جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے, غار سور میں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا. فوراً ہو گئی بات, دعا کیے, دعا قبول ہو گئی. اور وہ واقعہ جو ایک غار میں 3 دوست پھنس گئے تھے, اور تینوں کیا کرے, جب غار بارش کی وجہ سے پھنس گئے اور ایک چٹان آ کر غار کے منہ پہ لگ گئی اور غار جب بند ہو گئی, تو تینوں کیا فیصلہ کرے کہ اب ہم کیا کریں گے, اپنے ایک نیک اعمال بول دیں گے. اور وہ جب اپنے میں طویل بیان بہت لمبا ہو جاتا اگر میں یہ واقعہ سناؤں تو, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اکثر لوگ کو یہ واقعہ معلوم ہوگا. تو جب اپنے نیک اعمال وہ سناتے جا رہے تھے تو پتھر سرکتے جا رہا تھا, فوراً دعا قبول ہو رہی تھی. اور ایک دعا کی جو دوسری قسم ہے اس کی دلیل ابراہیم علیہ السلام والے واقعے سے ملتی. میری ماں اور بہنوں, ابراہیم علیہ السلام جب مکہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تھے کہ یا اللہ میری اولاد, اسماعیل کی اولاد سے آخری نبی محمد رسول اللہ کو تو بھیج. دعا کرے تھے کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. دعا کرے تھے کہ اللہ یہاں پہ کھانے کے لیے کوئی آب و دانہ نہیں ہے, یہاں پر رزق کی فراوانی کر دے, یہاں پر پھل فروٹ کے ذخیرے کر دے. اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنا. اور آج بھی مکہ مکرمہ قبلہ ہے ہمارا مسلمانوں کا, اور وہاں پر ہم جاتے, تمام حاجی وہاں جا کر نماز قائم کرتے, حج عمرہ ہوتا, اسی کے طرف رخ کر کے آج ہم نماز پڑھتے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اور دوسری دعا کیا تھی کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی, اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے دے. تو اللہ تعالیٰ یہ دعا کو قبول کرا نہیں, فوراً کیا کرا, وقت کے لیے روک دیا. دعا تو قبول ہو گئی لیکن وقفہ کتنا ہوا, کئی ہزاروں سال کا وقفہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں, کئی ہزاروں سال کا وقفہ ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ دعا کو کچھ ٹائم کے لیے روک دیا. میری ماں اور بہنوں, آپ اور میں کیا کرتے, جلد بازی کرتے. اکثر لوگ جلد بازی کرتے. کیا جلد بازی کرتے, میں اتنا دعا کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ دعاؤں کو نہیں سن رہا, میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اور احادیثوں میں آتا, جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دعاؤں کے بدلے میں, دعا کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا. دعا کرنے کا نقصان کچھ ہوا, پھر دعا ہم کر رہے, ہم سوچ رہے جواب نہیں آ رہا, لیکن اس کا جواب آ رہا. میرا رب جب بول رہا ہے کہ میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں, تو وہ دیتا ہے ہمارے اوپر سے مصیبتوں کو ٹال کے.
اس سے بہتر کوئی اور چیز مجھے اور آپ کو دے کے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر کے رکھ رہا تاکہ وہ قیامت والے دن میرے اور آپ کے کام آ جائے۔ میری ماں اور بہنوں، جب قیامت والے دن نام اعمال تولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک پرچی جب نکال کے اپنے نام اعمال میں رکھیں گا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائیں گا اور گناہوں کا پلڑا اٹھ جائیں گا، تو بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گا کہ اے اللہ یہ کیا چیز تھی؟ تو اللہ تعالیٰ بولیں گا یہ وہ دعائیں تھی جو تو کرتا تھا اور میں تجھے وہاں پر نہیں دیا، اس کا بدل آج یہاں پر دے رہا ہوں۔ تو بندہ سوچیں گا کہ اللہ کاش میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور تمام کا تمام بدلہ مجھے آخرت میں مل جاتا۔ دعاؤں کے معاملے میں خواتین اکثر کے منہ سے یہ بات سننا عام ہے، اتنا دعا کرتے، اتنی تہجد پڑھتے، پھر بھی مشکل آ رہی، پھر بھی پریشانی آ رہی۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کو حیا آتی میرے اور آپ کے ہاتھوں کو خالی بھیجنے سے۔ وہ میری اور آپ کی حاجتوں کو پورا کرنا جانتا اور وہ پورا کر رہا بھی، لیکن ہم نہیں جانتے وہ کس شکلوں میں پوری ہو رہی۔ ہم نہیں جانتے کہ میرے فیوچر میں کیا مصیبت تھی اور آج میں دعائیں کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ وہ مصیبتوں کو ٹال دیا اور میں سمجھ رہی ہوں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے 25 انبیاءوں کا ذکر کرا تو 25 انبیاءوں کی مختلف پریشانیوں کا بھی ذکر ہے واقعات میں، اور اس میں ان کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے۔ جب کبھی انبیاء کرام پہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ دیا تو وہ لوگ دعاؤں کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرے، دعاؤں کے ذریعے ان کی مصیبتوں کو دور کرے۔ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام کتنی دعائیں کیے، ان کو 80 سال تک ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ دیکھو دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کیسے ٹالتا۔ 80 سال تک اللہ تعالیٰ ان کو آزمایا اور 80 سال کی عمر میں جب ان کو اولاد ہوئی، دعا تو قبول ہوئی نا۔ اولاد تو اللہ تعالیٰ دیا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ ان کو 80 سال کی عمر میں اولاد ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اچھا جب ہمارے پہ پریشانی آئی تو ہم لوگ کیا بولتے کہ پریشانی مجھ پہ کیوں آ رہی، میں تو نیک ہوں۔ نبیوں کے جو واقعات ہیں قرآن مجید میں یوں ہی دلجوئی کے لیے رکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بتا رہا ہم کو کہ میں مصیبتیں میرے پسندیدہ بندوں کو بھی دیا، وہ لوگ صبر، شکر اور نماز کے ذریعے میری قربت حاصل کرے، صبر اور شکر رکھے اور اللہ سے دعاؤں کو نہیں روکے، دعائیں کثرت سے کرتے رہے۔ میری ماں اور بہنوں، کچھ دن پہلے ہم خدیجہ بنت خویلد کا واقعہ دیکھے تھے، اس کے اندر ہم دیکھے کہ ان کی زندگی پوری صبر ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں اور اپنے شوہر کو ہمت وہ جو دے رہی۔ میری ماں اور بہنوں، اکثر خواتین اس بارے میں کمزور ہو جاتی، ہم دعاؤں کے معاملے میں، اور دعا کرنے سے بیزار ہو جاتے۔ دعا کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے میری ماں اور بہنوں۔ ابراہیم علیہ السلام پہ جب مصیبتیں آئی تھی، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 173 میں ایک چھوٹی سی دعا نقل کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیا کرے تھے ابراہا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک رہا تھا، ابراہا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کیا؟ گھبرائے کیا؟ نہیں۔ کیا کرے؟ میرا رب میرے لیے کافی ہے، پوری دنیا میرے ساتھ، شیطان میرے ساتھ پڑا ہوا ہے، لیکن میرے رب کی ذات میرے لیے کافی ہے۔ کیا بولے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرا سب سے بڑا مددگار، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، کسی اور کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس بات پہ یقین رکھنا جب دعا کر رہے، پوری دنیا، پوری کائنات میرے خلاف ہو جائے، پورے لوگ میرے خلاف ہو جائے، لیکن وہ لوگ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے جب تک میرا اللہ نہیں چاہتا، جب تک میرا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ میری بہن اور بہنوں، ہم اکثر شکایتیں کرتے رہتے کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں، ہمارے گھر میں مصیبتیں، ہمارے گھر میں فلاں، ہمارے گھر میں فلاں۔ یاد رکھو، آپ مائیں ہیں، آپ بہنیں ہیں، آپ بیٹیاں ہیں اور آپ بیویاں ہیں، آپ کا عہدہ ہر فیلڈ میں اللہ تعالیٰ بہت اونچا رکھا۔ تو اپنی زبانوں کو استعمال کرو، اپنی اولاد کے حق میں کثرت سے دعا کرو، اولاد کے حق میں دعا کرو۔ معاشرے کو گالی دیتے، آج ہم معاشرے میں بگاڑ ہے تو اپنے معاشرے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرو کہ اللہ یہ بگڑے ہوئے معاشرے کا حصہ میری اولاد نہ بنے۔ آج ہی سے دعائیں کرو، اور ماں کی دعائیں رنگ لاتی میری ماں اور بہنوں۔ دیکھیں گے واقعات کے ذریعے، محمد بن اسماعیل، امام بخاری، ان کا اصل نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل ہے، اور ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم دین بنے۔ دیکھو ماں کی دعا کیسا رنگ لاتی، بہت بڑا عالم دین بنے، اور بچپن میں 7-8 سال کی عمر میں غالباً ان کی بینائی چلے گئی ان کی آنکھوں سے۔ جب ان کی بینائی چلے گئی تو امام بخاری کی والدہ کیا کر دیا؟ میرا بیٹا اندھا ہو گیا، خاموش نہیں بیٹھے،
تہجد پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کر رہے کہ یا رب میرے بچے کی بینائی دے دے تاکہ میرا بچہ دین کا بہت بڑا مبلغ، بہت بڑا عالم دین بنے۔ ماں کی دعا تھی میری ماں اور بہنوں، یہ روتی رہی، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی رہی، اور دعا رنگ کیسے لائی۔ محمد بن اسماعیل جو امام بخاری ہے، ان کی آنکھوں کو بینائی بھی آ گئی، ان کے خواب گرتا ان کو تہجد کے بعد کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی خواب میں آ کر بولتے ایک کرتا کچھ دیتے، ایسے ہی کچھ ان کا خواب ہے، اور جب وہ دیکھتی صبح اٹھ کے تو ان کے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی آ جاتی، کوئی علاج نہیں کرائے، کچھ نہیں کرائے، وہ ماں کی دعا تھی، اور ماں کی دعا تھی کہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم دین بنے۔ تو میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے تمام مسلکوں کی نظر میں تو وہ ہے صحیح بخاری۔ اتنے بڑے عالم بن گئے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد ان کی جمع کی گئی ہوئی حدیثاں جس کا نام صحیح بخاری ہے، وہ کتاب دنیا کو مل گئی۔ وہ کیا چیز تھی جو یہ کتاب ہمارے کو ملی؟ وہ ماں کی دعا اور وہ ماں کی محنت تھی۔ دعاؤں میں اثر ایسے ہوتا، دیکھو ماں کی دعا میں ایسے اثر رہتا۔ بچوں کو اکثر بد دعائیں مت دے دو ہر چھوٹی بات پہ، ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاؤ، یہ ہو جائیں گا، وہ ہو جائیں گا۔ میری باور بہنوں، ان باتوں سے گریز کرو، ان باتوں سے پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کی جنت کو تمہارے قدموں کے نیچے بولا۔ جنت جیسی عظیم چیز کو ماں کی عظمت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ بولا کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت بھی۔ اتنی بڑی تمہاری پوزیشن ہے تو اس کا استعمال کرو، اور اپنے اولاد کے حق میں خوب بھر بھر کے دعائیں کرو، محنت کرو اور خوب بھر بھر کے دعائیں کرو۔ دیکھو امام بخاری کی والدہ کی دعا کی وجہ سے آج وہ کیا بن گئے۔ ہم دعائیں تو کرتے لیکن دین کے لیے دعائیں نہیں۔ میرا بیٹا بڑا کاروباری شخص ہو جائے، فلاں مل جائے، فلاں ہو جائے، دنیا میں نام کمائے، دولت کمائے، بیٹی فلاں ہو جائے، یہ دعائیں تو کرتے، لیکن میری بیٹی، میرا بیٹا بہت بڑا عالم دین ہو جائے، یہ دعا نہیں کرتے۔ اور دعا کرے تو بھی دعاؤں میں یقین کے اوپر، یہ یقین سے دعا نہیں کرتے کہ میرا رب میری دعاؤں کو سن رہا اور میرا رب میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، دعا کرنے سے جب ہم دعا کرتے تو اس کی دعا کی سب سے پہلی شرط معلوم ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، کسی اور کے سامنے حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ میری ماں اور بہنوں، دلیل قرآن مجید سے دیکھیں گے، سورہ فاتحہ ہی میں، سورہ فاتحہ سب کو آتی، اس کا ترجمہ بھی سب کو آتا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتی ہوں۔ عبادت کس کی؟ اسی کی جس سے ہم مدد مانگ رہے۔ ہم عبادت کس کی کرتے میری ماں اور بہنوں؟ ایک بار اپنے گریبانوں میں غور کر کے دیکھنا، جھانک کے دیکھنا، کہیں ہمارے گھروں میں شرک تو نہیں ہے، کہیں ہمارے گھروں میں فساد، شرک جیسا فساد تو نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، دعا ابھی اور دیکھیں گے اولاد کے لیے جو دعا کرتے، اکثر لوگوں کی شکایت رہتی اولاد نہیں ہو رہی، بے اولاد ہیں ہم، تو کیا کرتے؟ درگاہوں کے چکر شروع کر دیتے، فلاں بابا بندہ نواز، فلاں وہ حاجت روا، فلاں میرا مشکل کشا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ نیک تھے، نیکوکار تھے، تو بھی یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی وفات کے بعد وہ میرا نفع پہنچا سکتے، نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے۔ ہم ان کے پاس جا کے در بدر ٹھوکریں کھاتے، اولاد کے لیے دعا کرتے، جبکہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، ان کو اولاد نہیں تھی، کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ کسی کا وسیلہ لیے؟ ان سے پہلے نوح علیہ السلام بڑے رسول گزرے تھے، ان کا وسیلہ لیے؟ کہیں پر قرآن میں ایسا آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرے، یا ان کی خبر پہ جا کے ان کے پاس جا کے مانگتے ہوئے دعا کرے؟ نہیں۔ میری ماں اور بہنوں، نوح علیہ السلام، آپ دیکھ لو اٹھا کے تاریخ، قرآن کے اندر جو نبیوں کے واقعات ہیں اٹھا کر دیکھ لو، جب بھی ان کو مصیبت آتی تھی تو وہ رب کے سامنے اپنی حاجت روائی کی دعائی دیتے تھے، یا رب تو حاجت روا ہے، یا اللہ تو مشکل کشا ہے، تو میرے پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ اس پریشانی سے مجھے نکال دے، اس پریشانی سے مجھے نکال دے۔ میری ماں اور بہنوں، دعا وہ ہتھیار ہے جب پوری دنیا آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، لیکن وہ ہستی جو پورے عالمین کا رب ہے، اس کے سامنے آپ مانگو، اللہ تعالیٰ سن لیتا۔ ایک اور واقعہ قرآن سے ہمارے کو ملتا کہ اللہ تعالیٰ فوراً جو دعائیں قبول کرتا نا، قرآن سے ہمارے کو ایک واقعہ کیا ملتا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے نکلے تھے،
بارش نہیں ہو رہی تھی. وہ اس بستی پہ جب بارش نہیں ہونے کا عذاب آ گیا تھا, قحط اور سوکھا پڑ گیا تھا, تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجا اور بولتا ہے کہ اے موسیٰ, تمہاری مجلس میں ایک ایسا شخص ہے جو 70 سال سے میرے ساتھ گناہ کر رہا, 70 سال سے میری نافرمانی کر رہا, بڑا گناہ گار ہے, اس کو بولو کہ یہ مجلس سے نکل جائے, تب میں بارش کروں گا. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ, میں اتنے بڑے بھیڑ میں کہاں ڈھونڈوں اس شخص کو. دیکھو گنہگار کی بھی اللہ تعالیٰ کیسے سنتا. اللہ تعالیٰ بولتا تم بس اعلان کر دو, وہ سمجھ جائیں گا. اعلان ہوتا, وہ کون شخص ہے جو 70 سال سے نافرمانی اللہ کی کر رہا, 70 سال سے گناہ کر رہا, اور جب یہ اعلان ہوتا وہ اس مجمع سے نکل جائے, وہ شخص فوراً سجدے میں گر پڑتا, اللہ کے حضور روتا, یا اللہ اب کی بار معاف کر دے, یا اللہ اب بخش دے, یا اللہ اب میں کو معاف کر دے, یا رب میں اب کبھی گناہ نہیں کروں گا, اب میری عزت بچا لے, اب میری دعا سن لے. اللہ کس کی بھی سنتا میری ماں اور بہنوں. آپ گناہوں کی توبہ کرو, سچے دل سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ سن لیتا. اور جب یہ دعا, ایک سجدہ اس کا, وہ دعا کرتا اور بارش بھی ہو جاتی, تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بولتے کہ اے اللہ, تو نے تو فرمایا تھا کہ یہ بندے کو نکلنا ہے, ابھی تک تو وہ بندہ کوئی نکلا ہی نہیں اور بارش بھی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا, فرماتا ہے کہ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور میں اس کو معاف بھی کر دیا. میری ماں اور بہنوں, ہم منہ اٹھا کے کس کو بھی انہوں گناہ گار, انہوں خطا کار, یہ منہ اٹھا کے بول دیتے, اور ہم بھی اپنے آپ کو سمجھتے کہ میں بہت گنہ گار ہوں. تو میری ماں اور بہنوں, اپنے گناہوں پہ پہلے تو نادم ہو جاؤ, شرمندگی محسوس کرو, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو. وہ رب العالمین ہے, وہ غفور الرحیم ہے, وہ رحم کرنے والا ہے, اور وہ میری اور آپ کی دعاؤں کو سنتا بھی, اس کا جواب بھی دیتا, اور ہم آپ کو بخشنے والا بھی ہے, مجھے اور آپ کو بخشنے والا بھی ہے. میری ماں اور بہنوں, دعاؤں کا اثر ہوتا, دعاؤں پہ اثر کیسا ہوتا. دیکھو یقین سے دعا کرا تھا وہ شخص جو گناہ گار تھا نا, یقین سے, تڑپ سے, تکلیف سے, یا اللہ اب بخش دے, اب میری عزت بچا لے, یا رب میں اب گناہ نہیں کروں گا. وہ یقین کی ضرورت ہے, وہ یقین کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. وہ ایسے یقین کی ضرورت ہے جو یقین سے, وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا بندہ جو یقین سے رب سے مانگا تھا کہ اب میں معافی مانگ لوں تو میرا رب میرے کو معاف کرنے والا بھی ہے. وہ یقین کی ضرورت ہے. تو پھر میری ماں اور بہنوں, آپ دیکھو آپ کے حق میں کیسے فیصلے ہوتے, اللہ تعالیٰ کیسا آپ کا ساتھ دیتا. دعا افضل العبادت ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے. دعا کیا ہے؟ افضل العبادت ہے. دعا کیا ہے؟ دعا عبادت کا مقصد ہے, یعنی کہ مقصد ہے عبادت کا. دعا ہی عبادت ہے, اور دعا عبادت کا مقصد ہے. سورہ فاتحہ سے لے کے آپ قرآن ختم ہونے تک دیکھ لو, دعاؤں کا مجموعہ ہے قرآن. اللہ تعالیٰ 40 ربانہ والی دعائیں بتا رہا جو انبیاء کرام آپ اللہ تعالیٰ سے کرے تھے, اور آپ تمام انبیاء کا واقعہ دیکھ لو, اس میں دعائیں ملتی. میری ماں اور بہنوں, وہ جب مصیبت آ گئی, جب پریشانی آ گئی, جب پورے مصیبتیں گھیر لیے, کوئی بھی نہیں ہے میرا ساتھ دینے والا, لیکن یاد رکھو وہ رب کی ذات ہے ساتھ دینے والی. دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے ہم کو اس بات کی بھی. یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو. یونس علیہ السلام کو مچھلی جب نگل لی, میں ڈیٹیل میں واقعہ نہیں بول رہی ہوں, بس وہ مومنٹ کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں. جب مچھلی ان کو نگل لی, شارک جیسی بڑی مچھلی, پتہ نہیں کون سی تھی, جو ان کو نگل لی, اور وہ جب مچھلی کے پیٹ میں تھے, سمندر کی گہرائی میں وہ رہنے والی مچھلی, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اور رات کی تاریکی کا اندھیرا, مچھلی لے کے سمندر میں غوطے کھا رہی, تو یونس علیہ السلام دعا کر رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ میں گناہ گار ہوں, تیرے سوا مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے ظالموں میں سے مت رکھ, میں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا. وہ باکثرت دعا کرتے جا رہے اللہ تعالیٰ سے. ابھی نہیں سوچے کہ مچھلی کے معدے میں بیٹھا ہوا ہوں, مچھلی کے پیٹ میں ہوں, ابھی میں ہضم ہونے والا ہوں. نہیں, رب سے یقین سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ مشکل میں مجھے کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا. آدم کی ذات سے کئی ہزاروں کلومیٹر دور ہو گئے, سمندر میں ہے وہ, اور دعا کر رہے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ مجھے بچا لے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ مجھے بخش دے, یا اللہ مجھے بچا لے, میں ظالموں میں سے نہ مجھے شمار کر. اللہ تعالیٰ پھر ان کو بچا بھی لیا. وہ یقین تھا کس کا؟ یونس علیہ السلام کا. وہ یقین, وہ بھروسہ تھا کہ یہ جگہ سے بھی نکالنے والا میرا رب ہے. ایسی کون سی مصیبت ہے بتاؤ اب اس سے بڑی؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا, وہ دعا تھی ان کی جو ان کو آگ سے بچا لی. فرعون جیسا بادشاہ ابراہہ جو تھا, اس کے شر سے بچا لی ان کو.
یا میری ماں اور بہنوں، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ کیوں بول رہا جی یہ واقعہ؟ جب یہ واقعات ہم سنتے ایک بار غور کرنا، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا قرآن مجید میں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے میری ماں اور بہنوں تاکہ مجھے اور آپ کو ہمت ملے، مجھے اور آپ کو اللہ پہ عقیدہ بڑھے، مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ بڑھے، اور یاد کرنا جب مصیبت آئی تو یونس کا رب میرا رب ایک ہی ہے۔ جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچا سکتا تو وہ دنیا کی کسی بھی مصیبت سے مجھے میرا رب نکال سکتا، دنیا کی کوئی بھی پریشانی سے مجھے میرا رب بچا سکتا۔ میرے رب کی ذات بچانے والی ہے، میرے رب کی ذات سنبھالنے والی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، پوری دنیا خلاف ہو جائے کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کرو، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گم ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا تمہاری غیبی مدد کرتا۔ جنگ بدر کا واقعہ دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ اور ترمذی میں یہ حدیث نقل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جنگ بدر کے مقام پہ اپنے صحابہ کو لے کے پہنچے۔ جب صحابہ کو لے کے پہنچے تو کیا کرے، رات ٹھنڈی، یاد رکھو عرب میں، سعودی عربیہ میں، خاص طور پر مدینہ کے اطراف میں اتنی ٹھنڈی رہتی، جتنی گرمی ہے اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی رہتی وہاں پر، حد سے زیادہ جاڑے کے دن تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور شدت سے دعائیں کرنے لگتے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے شدت سے جب ہاتھ ان کے اوپر اٹھ گئے تو ان کے جسم کی سفیدی نظر آ رہی تھی، تو ان کے سردی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے تھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سردی نہ لگ جائے، کہیں بیمار نہ ہو جائے، وہ گرمی دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور ساری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے۔ کیا دعا کرے؟ یا اللہ یہ 313 یا 319 جو صحابہ ہے جس کو میں اس میدان میں لا کے رکھا، یا اللہ اس کو فتح کرا دے، ان کو بچا لے یا رب۔ یہ 1000 کا لشکر آ رہا، میری ماں اور بہنوں 3 گنا زیادہ ہے، 3 ٹائمز زیادہ ہے۔ یہ لوگ 313 ہے تو وہ 1000 ہے، 1000 ہے، 1000 سے ان کا مقابلہ ہو رہا، مطلب ایک شخص تینوں سے لڑ رہا۔ اللہ تعالیٰ کیسی غیبی مدد کرا ان کی، کیسا اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنا کہ آسمان سے فرشتے آ گئے، اس جنگ میں فرشتے آسمان سے آ گئے اور وہ لوگ جنگ ہار گئے۔ میری ماں اور بہنوں، وہ کیا چیز اللہ تعالیٰ جنگ میں ہم کو مدد دی تھی؟ وہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اللہ سے یقین سے دعا کرے، میں کم ہوں تعداد میں لیکن میرا رب تو سب سے بڑی ذات ہے، تو بچانے والا ہے، کتنا بھی لشکر آ جاؤ تو میرا ساتھ دیا تو میں جیتنے والا ہوں، میری ماں اور بہنوں، اس سے کیا معلوم ہوتا کہ دنیا کس کے ساتھ ہے، دنیا کس کا ساتھ دے رہی، دنیا کس کو صحیح سمجھ رہی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا کہ میرا اللہ کیا سوچتا، میرا اللہ کس کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، پوری دنیا ایک طرف اور رب کی ذات ایک طرف، پوری دنیا، پوری کائنات اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کا جتنا ویٹیج رہتا اتنا بھی وزن نہیں ہے دنیا کا اللہ کی نظر میں، اتنی حقیر چیز ہے دنیا۔ تو پوری دنیا چاہے میرے خلاف ہو جاؤ، پوری دنیا چاہے میرے سے بغاوت کرے، میری دشمن ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو تمام دنیا والے مل کے بھی میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ یقین سے دعا کرنا ہے، یہ بھروسے سے دعا کرنا ہے۔ اولاد نہیں ہوئی، زکریا علیہ السلام کو کہاں پر جا کے حاجت روائی کرے؟ مریم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ اللہ مریم کو تو جنت سے پھل دے رہا، یا اللہ تو مریم کو جنت سے پھل دے رہا تو اللہ تو مجھے بھی اولاد دے دے۔ ان کی بیوی یسا کمر جھک گئی تھی، ان کی بوڑھی ہو گئی تھی، دانت ان کے منہ سے کم ہو گئے تھے، اور یہ حالت میں بھی زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے، کیا مریم کو دیکھ کے، یا اللہ تو مریم کو جنت سے اناج میوے بھیج سکتا، پھل بھیج سکتا تو اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ کیا دعا کرے؟ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک انت السمیع الدعاء، سورہ ال عمران آیت نمبر 38۔ کیا دعا کرے کہ اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ میری ذریت، میری نسل سے ایک طیب، ایک نیک اولاد مجھے بھیجے، مجھے دے دے۔ انک انت السمیع الدعاء، یا اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ 80 سال کی عمر ہو گئی، بیوی بوڑھی ہو گئی، جن کی کمر جھک گئی، پھر بھی زکریا علیہ السلام کو یقین ہے کہ یہ ٹائم پہ بھی میرا رب مجھے دعا دے سکتا، مجھے اولاد دے سکتا۔ جب دعا قبول ہو گئی
جب معلوم ہوا کہ ان کی بیوی حاملہ ہے تو یہ خود پریشان ہو گئے، میری بیوی تو بانجھ تھی اور اتنی بوڑھی ہو گئی، اب اس کو اولاد ہو سکتی؟ اللہ ہر چیز پر قادر، اللہ کچھ بھی کر سکتا۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے دنیا میں بھیج سکتا، بن ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو بنا سکتا، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے سکتا، 80-90 سال کی عمر میں زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا۔ تو اولاد دینے کی ذات رب کی ذات ہے، کوئی درگاہ والوں کی نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی بندہ نواز نہیں ہے۔ بندہ نواز ہے تو وہ میرا رب ہے جو نوازنے والا ہے، جو دینے والا ہے۔ اس چیز پر یقین رکھو، اس چیز پہ پختہ ارادہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرنے والا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اگر میرے ساتھ ہے تو میں ساتھ اللہ کا ہونا اور ہم حق پہ ہونا، جب یہ دو چیزیں میرے ساتھ ہیں، ہر واقعے میں آپ دیکھ لو، جنگ بدر والے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے اور ساتھ اللہ کا تھا۔ دعا قبول ہونے کے لیے آپ کا حق پہ ہونا ہے اور آپ کا یقین پختگی سے دعا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کرنا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے 5588 حدیث نمبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ سے دعا نہیں کرتا، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا۔ دعا جلدی دعا بھی جلدی کرتے ہیں ہم لوگ، سکون سے، اطمینان سے، اللہ کے سامنے بیٹھ کے ہم دعا کر کے کیا کر رہے ہیں، ایک ذہن سے ایک بات اچھے سے سوچ لو، پھر دعا کتنا خشوع اور خضوع سے ہوتی۔ دیکھو ہم جب اللہ کے سامنے بیٹھے میری ماں اور بہنوں، تو ہم اللہ سے بات کر رہے، اللہ کے سامنے ہماری فریاد رکھ رہے، تو ہمارے الفاظ دو ٹوک ہونے چاہیے، کھڑے ہونے چاہیے، گھما پھرا کے نہیں، دو ٹوک الفاظ، سیدھی دعا، یقین سے دعا کہ اللہ مجھے تو سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ مجھے پریشانیوں سے نکال دے، یا اللہ میری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ یہ یقین، یہ بھروسے کے ساتھ دعا ہے۔ تو جب دعا ہوتی میری ماں اور بہنوں، دعا ایک تو ہوگی جو ہم اپنی زبان سے کرتے، اور مختلف دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، کم و بیش 1000 سے زائد دعا، 1000 سے زیادہ دعائیں ہیں، اٹھنے بیٹھنے، سونے کی دعا، نیند سے اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء سے جانے کی دعا، بیت الخلاء سے آنے کی دعا، کتنی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے۔ اگر ہم ان سب چیزوں پہ عمل کریں تو ایسا ہمارے دن کا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا جو ہم عبادت کے بغیر گزار دیے، کیونکہ الدعاء علی العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور دعا افضل العبادت ہے۔ دعا مغز العبادہ ہے، دعا افضل عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے میری ماں اور بہنوں، اور دعا ایک عبادت ہے۔ تو جب یہ دعا عبادت ہے تو کتنی دعائیں ہم کو آتی اور کتنی دعائیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے۔ پوئمس اور رائمس تو بچوں کو سب کو اچھے سے آتے نا، بچوں کو مسجد میں داخل ہونے کی دعا آتی، بیت الخلاء جانے کی دعا آتی۔ کس کی ذمہ داری ہے یہ سکھانا؟ کس کا کام ہے یہ سکھانا؟ ماں کا۔ ماں اولاد کی سب سے پہلی استاد، اس کا ماں کا گود سب سے پہلا مدرسہ ہے اولاد کا۔ سوتے وقت کی دعا آتی بچوں کو، نیند سے اٹھنے کی دعا آتی، سفر میں جانے کی دعا آتی، گاڑی پہ بیٹھنے کی دعا آتی، گھر سے نکلنے کی دعا۔ یہ ضروریات زندگی ہے۔ یہ بچوں کو، ہمارا کچھ نہیں آتا، بچوں کو کہاں سے سکھائیں گے؟ اور ہم بولتے اللہ کی مدد ہمارا کو ہونا، ہمارا کو دعا کرنا معلوم نہ، دعا کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ اور ہم دعا کو تو اصل ہم عبادت ہی نہیں سمجھے، ہم عبادت کو نماز، اچھا نماز شروع ہو رہی اللہ کی حمد و ثنا سے اور تشدد پہ ختم ہو رہی۔ میری ماں اور بہنوں، نماز کی تکبیر سے ہاتھ اٹھانے سے لے کے سلام پھیرنے تک مختلف دعاؤں کا مجموعہ ہے نماز، مختلف دعائیں ہیں۔ سورہ فاتحہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کا ترجمہ آپ دیکھ لو، وہ بھی دعا ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ ہمارے کو ملتا سورہ فاتحہ سے۔ دعا کا طریقہ کیا ہے دیکھیں گے، کیا ہے؟ پہلے کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں یاد رکھو۔ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہے یہاں پر، اللہ عالمین کا رب ہے، پوری جہانوں کا، پورے کائنات، انٹائر یونیورس کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر تعریف ہو رہی کہ وہ رب رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مسلمانوں پہ رحمت والا، رحیم ہے، نرم دل ہے میرا رب۔ مالک یوم الدین، اور اس کی اور ایک خصوصیت، اللہ مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔
मालिकी यौमिद्दीन, वो दिन जहाँ पर किसी की बादशाही काम आने वाली नहीं, किसी का असर और रसूख काम आने वाला नहीं है, किसी का पावर, किसी की पोजीशन, किसी की कुर्सी कुछ काम आने वाली नहीं है, जब कोई बादशाह नहीं है, उस दिन का बादशाह है मेरा रब, मालिकी यौमिद्दीन। उसके बाद देखो क्या हो गई, सूरह फातिहा में अल्लाह की तारीफ हो गई, उसका एक और हिस्सा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्या है, या अल्लाह, अब यहाँ पर वादा हो रहा बंदे और उसके बीच की दुआ है, क्या हो रहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा, वादा हो रहा, किस बात का, पहले तो रब की तारीफ हुई, अल्लाह के अस्मा और सिफात को बताए, दुआ सीखने का तरीक़ा है सूरह फातिहा। अब यहाँ पर अल्लाह की वादा अहद हो रहा कि अल्लाह मैं सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ, मदद भी तुझी से मांगती हूँ। उसके बाद आगे की 3 आयतें क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या रब मुझे सिराते मुस्तकीम पे चला, या दुआ शुरू हो रही, यहाँ से असल दुआ शुरू हो रही। दुआ सूरह फातिहा से सीखो, तो जब हम दुआ कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, अल्लाह की हम्द व सना बयान करना है। उसके बाद क्या है, दूसरी चीज़ हदीसों में क्या आती, हम्द व सना के बाद यकीन कि मेरा रब से मैं दुआ करी, ये तो पहले होना है। उसके बाद अल्लाह की हम्द व सना, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम, उसके बाद मेरी हाजत, ये दुआ का तरीक़ा है। हाथ उठाए, जल्दी जल्दी करें, सब हट गए, ये दुआ नहीं है। दुआ किसको बोलते हैं, जो दिल से निकलती, जो तड़प से निकलती, जो तकलीफ से निकलती कि अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मेरे को बीमारी आने का खतरा है, अल्लाह इससे बचा ले, या अल्लाह इसका इलाज नहीं है, बोला या रब तू शिफा देने वाला है, तू रिज़्क़ देने वाला है, या रब मुझे रिज़्क़ दे, दुनिया में मुझे हयात दे, या अल्लाह तू बचाने वाला है, ये दुआ है। दुआ ये है। अब देखेंगे दुआ कबूल नहीं होती, जो हम लोग बोलते ना कि नहीं हो रही हमारी दुआ, हम सब करते, हमारे घर में शिरक भी नहीं है, बिदात भी नहीं है, तो उसके मैं आपको दुआ कबूल होने के 3 कंडीशंस बता दी। वो तीनों में से कुछ एक तो ज़रूर ब-ज़रूर होती, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला क्या बोला, उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, वो लोग जब मुझे पुकारते, मुझसे दुआ करते, तो मैं उनकी दुआओं को सुनता भी हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ। इस बात पे मुझे एक शेर याद आ रहा, क्या है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, ताकत परवाज़ नहीं पर ताकत परवाज़ ज़रूर रखती है। पर नहीं रखती वो चीज़ जो दिल से निकल रही, उसको पर नहीं है लेकिन ताकत परवाज़ रहती है उसके पास, वो सीधा आसमानों तक जाती, वो सदाएं अल्लाह को जाके, जब आप यकीन, पोख्तगी, भरोसे से मांगेंगे तो अल्लाह देने वाला है, बस किसी भी 3 शक्लों में से किसी एक शक्ल में। अब कुछ हदीसों में हमको मिलते हैं, कुछ औकात है, कुछ घड़ियाँ हैं जिसमें दुआएँ कबूल होती, उसमें से देखेंगे। सबसे पहले अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 521, अज़ान और इक़ामत के दरमियान सहाबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अज़ान हो, सहाबा बोले कि अज़ान देने के जो फ़वाइद जब बयान हो रहे थे, ये हदीस का मैं एक हिस्सा आपको सुना रही हूँ, तो सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोले कि अल्लाह के रसूल, तब तो मुअज़्ज़िन को बहुत ज़्यादा सवाब, बहुत ज़्यादा सबक़त मिल जा रही, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले कि तुम अज़ान का जवाब दो, उसके बाद दुरूद व सलाम पढ़ो और दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को सुन लेगा। हदीस अबू दाऊद 521। अज़ान और इक़ामत के दरमियान का जो वक्त है, वो वक्त में दुआ कबूल होती। आपको कोई मुसीबत, कोई परेशानी है, ये वक्त में दुआ करो। अज़ान हो रही तो टीवी का रिमोट म्यूट मत करो, टीवी बंद कर दो हमेशा के लिए, और अल्लाह अज़ान का पहले जवाब दो। अक्सर बातें मत कर, अज़ान के टाइम पे बातें करते, सर पे ओढ़ लेना, हम समझते सर पे ओढ़ ली, अज़ान का हक़ अदा कर दिए। अज़ान आपके कानों में सुनाई दे रही, अज़ान की सदाएं, तो उसका जवाब दो, और अज़ान और इक़ामत के बीच में जो वक्फ़ा है उसमें दुआ करो, वो दुआओं की कबूलियत का वक्त है। अबू दाऊद की और आगे की हदीस में आता है, हदीस नंबर 524, जिसमें आता है अब्दुल्ला बिन उमर इसके रावी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़ान के बाद जो मांगना है मांगो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए दुआ के कबूलियत का सबसे बेहतरीन वक्त है। जामे तिर्मिज़ी की, अबू दाऊद की 2 हदीसें आपके सामने बता दी, और दुआ की कबूलियत का एक जामे तिर्मिज़ी की और एक हदीस है, दुआ तहज्जुद के वक्त, रात के आखिर पहर में दुआ कबूल होती।
ہم بولتے نا اللہ تعالیٰ بے شک یہ ہے کہ اللہ لیلۃ القدر میں آتا، صدائیں دیتا، وہ ساری رات کی فضیلت ہے، لیکن یہی سلسلہ ہر رات ہوتا، رات کے آخر پہر میں، رات کے تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ باہیں پھیلا کے صدائیں دیتا۔ میری ماں اور بہنوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا، کون ہے جو پریشان حال ہے میں اس کی پریشانی دور کر دوں، کون ہے جس کو رزق کی ضرورت ہے میں اس کو رزق دے دوں، کون ہے جو فقیر ہے اس کو میں غنی کر دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی باہیں پھیلا کے صدائیں دیتا، اور وہ ٹائم پہ آپ دعا کرے، تہجد والی دعا حقیقت ہے میری ماں اور بہنوں، آپ کر کے دیکھو تہجد میں کوئی دعا، اور میں چیلنج سے بول رہی ہوں کہ ایسی کوئی دعا نہیں رہتی جو قبول نہیں ہوتی۔ تہجد میں کی گئی ہوئی دعا قبول ہوتی، دلیل میری جامع ترمذی سے۔ اور دیکھیں گے آگے، سجدے کی حالت میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کیا ہے؟ سجدے کی کون سے اوقات ہیں؟ اذان اور اقامت کے درمیان، تہجد کے وقت، اور سجدے کے درمیان۔ سجدے میں اپنی زبان میں آپ دعا کرو، سجدے لمبے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے اتنے لمبے ہوتے تھے کہ صحابہ اکرام پریشان ہو کے دیکھتے تھے کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر سے سجدے میں، بہت دیر سے سجدے میں۔ اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں کرتے تھے تو ایسا آتا تھا کہ مانو کوئی چکی پس رہی ہو، مطلب اتنے غم سے، اتنے جوش سے اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ تو سجدے کی حالت میں کی گئی ہوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اور دیکھیں گے جمعہ کے دن، صحیح بخاری حدیث نمبر 216، جمعہ کے دن کی گئی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعہ کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے جو قبولیت کا وقت ہے، اور اس دن جو حاجت آپ کرو وہ حاجت پوری ہو جاتی، جمعہ والے دن۔ ایک اور حدیث جامع ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 489، اس میں ایک وہ وقت کا ایک پرٹیکولر ٹائم بھی بتایا گیا ہے کہ شاید وہ یہ وقت ہوگا۔ وہ وقت ہے کون سا؟ عصر اور مغرب کے درمیان والا وقت، عصر اور مغرب کے درمیان والا وقت ایسا وقت ہے جب جو دعائیں مانگو وہ دعائیں جلدی قبول ہو جاتی۔ اب دیکھیں گے وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم بولتے نا دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو دیکھیں گے اس میں سے کوئی ایک چیز تو ہمارے اندر نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان میں سے سب سے پہلے صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے گھر میں حرام کا کھانا ہو، حرام کا پہننا اوڑھنا ہو، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جس کسی کے گھر میں سودی کاروبار ہو، سود سے لین دین ہو، اس کی دعائیں اس کی ٹخنوں کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حرام کھانے والے کی دعا قبول، حرام کھاتے رہوں گا اور اللہ سے مدد مانگتے رہوں گا بول تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری چیز، رشتے توڑنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسی دعا کر رہے اللہ انہوں ان سے بات بند کر دینا، انہوں ان کے دشمن ہو جانا، بہو ہے تو انہوں اماں کا نہیں سننا میرا سننا، ایسی دعا کرے تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ساس ہے انہوں میرا بیٹا بہو کی بات نہیں سننا، میری بات سننا، اگر یہ بات ہے تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رشتے توڑنے کی اور رشتے کٹ کرنے والے، رشتوں میں فساد لگانے والی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رشتہ داروں کو کوئی بد دعائیں آپ دے رہے، ان کے ساتھ یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ بنا وجہ کے، تو یہ بھی دعائیں آپ کے لیے تو دعا دکھ رہی لیکن وہ کسی اور کے لیے بد دعا ہے، تو یہ بھی بلا وجہ کے قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد تیسری جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جو نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے، جانتے ہوئے، دین معلوم ہے، حق معلوم ہے، نیکی کا حکم نہیں دے رہے، برائی سے نہیں روک رہے، ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جان دے کرنے دے ان کا عمل، ان کے ساتھ میں نہیں بولتی، میں رشتہ خراب نہیں کرتی، آپ کو علم معلوم ہے، آپ نہیں روک رہے، یاد رکھو ایسے شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حق کا ساتھ، اس سے کیا معلوم ہوتا؟ نیکی کا حکم نہیں دے رہے اور برائی سے بھی نہیں روک رہے، یعنی کہ حق کا ساتھ جو نہیں دے رہا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم اکثر لوگ کیا کرتے، رشتے نہیں توڑنے کے لیے فضول رسموں میں جاتے۔ اکثر گھروں میں چلے چھٹیاں منجے گنجے کسی کے گھروں میں اگر نہیں ہوتے تو یہ لوگ ان کے دعوتوں میں شریک ہوتے، کیوں؟ رشتے ٹوٹ جاتے، ناراض ہوتے بلکہ۔ تو تم کو معلوم ہے وہ عمل غلط ہے، تم کو معلوم ہے وہ شرکیہ عمل ہے، تم کو معلوم ہے وہ بدعت و خرافات ہے، آیت کریمہ بول کے پڑھا رہے، اللہم صمد بول کے پڑھا رہے، شرک و بدعت کے کامہ ہے، تم کو معلوم ہے یہ غلط ہے اور تم وہ دعوتوں میں شریک ہو رہے، تم عمل بالمعروف کی طرف ان کو نہیں بلا رہے، نیکی کی طرف نہیں بلا رہے، نہ ان کو وہ برائی کرنے سے روک رہے، بلکہ وہ دعوتوں میں شریک ہو رہے، تو یاد رکھو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ،
صحیح حدیث ہے. کیا ہے؟ نیکی کا حکم نہیں دینے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. ہمارے گھروں میں دیکھ لو، اگر آپ کے پاس یہ عمل ہے، آپ لوگ، میں اور آپ اگر حق کو جانتے ہوئے، میں چھلے چھٹیاں نہیں کرتی ہوں لیکن چھلے چھٹی کی دعوتوں میں ضرور جاتی ہوں. میری ماں اور بہنوں، میں چھلے چھٹیاں نہیں کروں گی، میں جمعگیاں فلانے منجے گنجے میں یہ دعوتیں نہیں کروں گی، لیکن میں یہ دعوتوں میں جاؤں گی، میں یہ دعوتوں کو قبول کروں گی. ہم نہ نیکی کی طرف ان کو بلا رہے، نہ ان کو ہم برائی سے روک رہے، بلکہ ان چیزوں میں شریک ہو رہے، تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ چیزوں سے باز آ جاؤ. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک کنڈیشن ہمارے اندر ہے تو یہ رکاوٹ ہے، یہ وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے میری اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اور ایک چیز دیکھیں گے، بے دلی اور لاپرواہی سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے. بے دلی، لاپرواہی سے، جو لاپرواہی سے دعا کر رہے ہوتی، مطلب یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہونے والی ہے. یہ بے دلی اور لاپرواہی سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کی ایک دلیل قرآن سے بھی ملتی ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا بے شک اللہ سے نا امیدی کفر ہے. کیا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے. دیکھو، اللہ سے نا امید ہونا، میں دعا کر تو بھی نہیں ملتا، میرے ساتھ ایسی ہوتا، میں کتنا بھی دعا کرو میری دعا قبول نہیں ہوتی. یہ الفاظ، یہ جملے کفر ہے. دلیل قرآن سے مل رہی، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 87 سے مل رہی کہ اللہ سے نا امیدی کفر ہے، نہیں ہوتا ایسا بولنا کفر ہے. اور ایک کنڈیشن دعا میں، دعا جب ہم کر رہے تو اللہ سے دعا کیسی کرنا ہے کہ یا رب تو دینے والا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، میرے مولا تو دے سکتا، تو مجھے یہ عطا کر دے. ایسا نہیں اللہ تو چاہتا تو دے، تو نہیں چاہتا تو نہیں دے. یہ دعا نہیں. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کے کمنٹس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ سے مانگ کے دیکھو، اللہ دینے والا ہے. اللہ سے مانگ کے دیکھو، اللہ دینے والا ہے. میری ماں اور بہنوں، اور دیکھیں گے کتنی ساری دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سکھا کے گئے. اگر ہم اس پہ عمل کر لیے، یہ دعاؤں کو پڑھ لیے، تو فلاح پانے والے بن جاتے، نجات پانے والے بن جاتے. میری ماں اور بہنوں، جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، حسن المسلم میں جو دعائیں ہیں، کم از کم صبح شام کے اذکار، کتنے لوگ پڑھتے جی صبح شام کے اذکار؟ اتنی بڑی فضیلت ہے صبح و شام کے اذکار کی کہ وہ دن جس دن آپ پڑھے اس میں ایسی پاورفل دعائیں ہیں کہ وہ دعاؤں سے آپ کے اوپر سحر کا اثر نہیں ہوتا، جادو کا اثر نہیں ہوتا، جن و شیاطین کا اثر نہیں ہوتا، نظر بد کا اثر نہیں ہوتا، حسد کا اثر نہیں ہوتا. یہ سب پریشانیاں ہمارے پاس آ رہی، ہم کو اس کی احتیاطی تدابیر نہیں معلوم ہے. کیا احتیاط کرنا، کیسے اس کو پروٹیکٹ کرنا اپنے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. صبح شام کے اذکار پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے. میری ماں اور بہنوں، اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے، اپنی دعاؤں کا جواب چاہتے، صبح و شام کے اذکار شروع کر کے دیکھو، صبح و شام کے اذکار پڑھ کے دیکھو، زندگی میں کتنا سکون دکھتا. اور دن پورا ایسے گزرتا، حقیقتاً ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، دن ایسے گزرتا جب آپ شروعات کر دیں گے اس کی تو ایسا دکھتا کہ کوئی مشکل، کوئی بوجھ نہیں ہے میرے جسم پہ، آج کوئی پریشانی میرے ساتھ نہیں ہے، ایسا سکون محسوس ہوتا. صبح و شام کے اذکار کو لازم پکڑو میری ماں اور بہنوں. اور اب ہم دیکھیں گے مصیبتیں آنے پہ کیا کرنا. جب مصیبتیں آتی تو دعا کرنا. کس مصیبتیں آ گئی تو ایک سوال ہم سب اکثر خواتین کے پاس یہ ناشکری کے الفاظ کیا بولتے ہیں؟ میرے ساتھ کیوں، میچ کیوں، میرا گھر کیوں، میرا بچہ کیوں. میری ماں اور بہنوں، دیکھیں گے کس پہ مصیبتیں نہیں آئیں؟ ایوب علیہ السلام پہ مصیبت آئی. کیا کرے؟ مصیبت آئی تو بیماری کس پہ نہیں آئی؟ ایوب علیہ السلام پہ بھی بیماری آئی. کیا کرے؟ دعا کرے. وہ ٹائم پہ اللہ کا ذکر و شکر کرتے رہے. دیکھو یاد رکھو، دعائیں اس کی جلدی مصیبت میں اس وقت قبول ہوتی جب وہ خوشحالی اور بحالی میں اللہ کا شکر ادا کرتا. خوشحالی اور بحالی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. کب؟ جب اس پہ مصیبت آئی تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجانے لاتا. یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے. جو اللہ کا شکر خوشحالی میں نہیں کرتا، خوشحالی میں اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مصیبت اور بدحالی کے وقت اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. میری ماں اور بہنوں، اللہ کے واسطے ان چیزوں پہ غور کرنا، ان چیزوں پہ غور کرنا. اگر ماں ہے تو اپنی زبانوں کی تاثیر کو جانو،
اپنی زبانوں کی تاثیر کو جانو اور یاد رکھو کس کی دعا فوراً قبول ہوتی؟ نبی کی دعا امت کے لیے ایک. دوسری چیز اس کے ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے. باپ کی دعا نبی حدیثوں میں آتا ہے تو باپ کی دعا نبی کی دعا کے برابر ہے. باپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی، چاہے وہ دعا ہو یا دعا ہو. باپ کی اور ماں سے زیادہ جلدی جو دعا کسی کی لگتی تو وہ باپ کی دعا لگتی. اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دو، اچھے اخلاق سکھاؤ اور اپنے شوہروں اپنے بھائیوں کو بولو کہ اپنے اولاد کے لیے کثرت سے دعائیں کرتے رہے، اپنی اولاد کو نیک نکلنے کی دعائیں کرتے رہے، اپنی اولادوں کو اچھا دین پہ چلتے ہوئے دین پہ قائم رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی دعائیں کرے. میری ماں اور بہنوں، اور جو دعا فوراً کسی کی قبول ہوتی ہے کسی کی بد دعا لگتی، ایک باپ اور دوسرا شخص ہے مظلوم کی، جس کے اوپر مصیبت و پریشانی آئی، جس کو دنیا ستاری، اس کی دعا اور اس کی بد دعا فوراً لگ جاتی. اس کی دعا اور اس کی بد دعا رد نہیں ہوتی، فوراً لگ جاتی. اور تیسری چیز ہے، اچھا اور بھی حدیثوں میں آتا جو دعاؤں کے اوقات قبولیت کے اوقات میں ایک یہ بھی ہے، ابو داؤد یا ترمذی کی حدیث ہے، بارش کے وقت کی گئی ہوئی دعا بھی قبول ہو جاتی فوراً. جو بارش کے وقت کی گئی ہوئی دعائیں قبول ہوتی، کیونکہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی وہاں پر کیا کرنا ہے؟ دعائیں کرنا ہے تاکہ وہ دعا قبول ہو جائے. میری ماں اور بہنوں، آج کے درس سے مجھے اور آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعا سب سے بڑی طاقت ہے. دعا ہر گناہ کی معافی کے لیے ایک چیز جو درکار ہے وہ ہے اللہ کو رو رو کر توبہ استغفار والی دعائیں. جب دعا کرو تو اچھا، اور جس کی دعا فوراً قبول ہوتی نا، میں بولنا بھول گئی، اس میں ایک شخص وہ ہے جو توبہ اور استغفار کثرت سے کرتا. جو کثرت سے توبہ استغفار کرتا اس کی دعا رد نہیں ہوتی، جلدی قبول ہوتی ان کی دعا. اکثر اس کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یاد رکھو اپنی زبانوں پہ استغفار کی کثرت رکھو، اپنی زبانوں پہ اللہ کی حمد و ثنا کثرت سے پڑھتے جاؤ، آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی. ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی، اس سے ہم کو کیا سیکھ ملتی میری ماں اور بہنوں؟ کہ بیماری نبیوں کو بھی آئی تھی، مصیبت ان کو بھی آئی تھی، پورا گاؤں ان کے خلاف، اولادیں تباہ ہو گئی، جانور تباہ ہو گئے، کوئی ان کے ساتھ نہیں بچا سوائے ایک بیوی کے، کچھ بھی نہیں تھا. ایک اچھے خاصے محل نما گھر میں رہنے والے ایک چھوٹی سی جھونپڑے میں رہ رہے تھے، تب بھی کیا کرے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. 18 سال ان کی بیماری کو ہو گئے، جسم کے پھوڑے بڑھ رہے تھے، اور جب ان کے جسم کے پھوڑے بڑھتے بڑھتے جب زبان پہ آ گئے تب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جسم پہ تھے تب میں اپنی زبان سے تیرا شکر تیرے حمد و ثنا بیان کرتا تھا، آج میری زبان پہ بھی پھوڑے آ گئے تو مجھے یہ کرنے میں بہت مشکل ہوتی، اللہ اس سے مجھے پناہ دے دے. ان کی بیوی والا واقعہ یاد رکھو، ناشکری. اللہ تعالیٰ یہ واقعات قرآن مجید میں کیوں بیان کر رہا؟ تاکہ مجھے اور آپ کو واضح و نصیحت ملے. ان کی بیوی کیا بولتی ہے ایوب علیہ السلام کو؟ جی کیا بولتی کہ آپ تو نبی ہے، آپ تو پیغمبر ہے، آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ اتنے سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کیوں نہیں سن رہا؟ کتنا ٹائم لگ گیا؟ ناشکری نہیں کرے، یہ نہیں بولے ایوب علیہ السلام کہ اللہ میری دعا نہیں سن رہا، میں تو نبی ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ اپنی بیوی سے سوال کرتے کہ بتا میں اچھا خوشحال کتنے سال تھا؟ تو جواب دیتی 50-55 غالباً، حدیثوں میں اختلاف ہے. تو کیا معلوم، تو بول رہے کہ جب صرف 18 سال اچھائی والی زندگی تو بہت زیادہ تھی، صرف 18 سال کی مصیبت تھی، 17-18 سال کی، تو میں اس کے لیے میرے رب کا ناشکر ہو جاؤں؟ اتنی بڑی بات مجھے بولنے کے لیے جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے ماروں گا تمہارا. اللہ کے خلاف تمہیں کو بھڑکا رہے. میری ماں اور بہنوں سوچو، ہم 4 دن نماز نہیں پڑھتے، 4 تہجد نہیں پڑھتے، اور شکایت کرتے کہ اللہ میری دعا نہیں سن رہا، میں کتنا بھی دعا کرو فائدہ نہیں ہو رہا. عورتیں یہ بات بولتی، اپنی جملوں پہ غور کرو میری ماں اور بہنوں. ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کو بولے کہ میں 100 کوڑے ماروں گا. 18 وہ بھی ایک دن میں نہیں بول دیے، وہ بھی 4 مہینے 4 دن میں نہیں بولے ایوب علیہ السلام سے کہ آپ تو نبی ہے، آپ کیوں اتنے پریشانی میں ہے، سب کچھ چلے گا، بلکہ 18 کئی حدیثوں میں آتا کہ 20 سے 22 سال کی مسافت گزارے، مشکلیں گزارے، لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے اپنے شوہر کو پال رہے تھے، اپنے شوہر کو لا کر کھلا رہے تھے. تب جب وہ تھک گئی، اپنے سر کے بال تک وہ کٹوا دیے تھے، تب وہ جا کے ایوب علیہ السلام سے جب بولتے تو ایوب علیہ السلام بولے کہ میں جب اچھا ہو جاؤں تو تمہارے 100 کوڑے ماروں گا.
میری ماں اور بہنوں غور کرو، ناشکری ہماری زبانوں پہ ہے تو ہم کیسا اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں گے، کیسی ہماری دعائیں پوری ہوئیں گی، کیسا ہم کو وہ چیز مل جائیں گی جو ہم چاہتے۔ میری ماں اور بہنوں، دعا مستقل عبادت ہے، دعا کر رہے تو اس وقت مجھے اور آپ کو صبر و شکر کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ساتھ میری مدد طلب کرو، اور ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجلس میں جب دعاؤں کی فضیلت بتا رہے تھے تو جب یہ تین کنڈیشنز ہے دعا کے، جس میں دعا رد کا تو سوال ہی نہیں ہے، دعا کا کچھ نہ کچھ ایک اجر تو مل جاتا، جب یہ معلوم ہوا تو صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ اللہ کے رسول دعا کرنے میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، پھر تو اب ہم بھر بھر کے روز دعائیں کریں گے، ہم ڈیلی دعائیں کریں گے۔ دعا کا کیونکہ کوئی نقصان ہی نہیں ہے، آپ اللہ سے اٹھتے بیٹھتے اب حاجتیں مانگو اور وہ رب تمہاں کو دے دے، نہ دے تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، نہ دے تو وہاں پر کوئی، جس کے لیے ہم گناہ کرتے، جو اولاد، جو ماں باپ کے لیے، وہاں پر وہ ایک دوسرے کو پہچاننے والے نہیں ہیں، وہاں پر جو چیز کام آنے والی ہے وہ یہ ہے، وہ یہ ذخائر ہے جو ہم جمع کر کے رکھتے دعاؤں کی شکل میں، جو اللہ تعالیٰ اپنے پاس محفوظ رکھتا۔ میری ماں اور بہنوں، مصیبتیں آنے پر ہی دعا کرنا نہیں ہے، دعا خوشحالی بحالی اٹھتے بیٹھتے کو کرنا ہے۔ اور یاد رکھو اسلام ہی دعاؤں سے شروع ہے۔ میں جب اپنی تقریر شروع کری تو میں کیا بولی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعا ہے، میں اپنے مسلمان بہنوں کو دعا دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ سب پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ دیکھو کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا پیارا دین ہے ہمارا، کہ ہم ملاقات بھی کر رہے تو دعاؤں کے ساتھ کر رہے۔ تو میری بہنیں مجھے جواب دیتی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، دیکھو کتنا پیارا مذہب ہے، آپس میں ملنے جلنے کو بھی شروعات، بات سے پہلے آغاز دعا سے ہو رہا، دنیا کی گفتگو سے پہلے جو آغاز ہو رہا وہ دعا سے ہو رہا۔ میری ماں اور بہنوں، دعاؤں کو کثرت پکڑو اور یاد رکھو دوسروں کے حق میں دعائیں کرنا سیکھو۔ مسند احمد اور جامع ترمذی میں غالباً یہ حدیث نقل ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا سب سے افضل دعا ہے، اور وہ دعا جو ہے نا جلدی قبول ہوتی، اور بلا مطلب کہ جو شخص اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے، فرشتے دعا کرتے۔ میں دعا کر رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ اللہ آپ کے گھر میں خوشحالی بحالی دے، اللہ آپ کو گناہوں سے بخش دے، اللہ آپ کے لیے دین کے راستے آسان کر دے، اللہ آپ کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ تو یہ ساری دعائیں فرشتے اللہ کے ساتھ میں میرے حق میں کرتے کہ یا رب اس کو بھی یہ ساری چیزیں دے دے، بلا مطلب کہ اس کو دعا دے رہا، اس سے اس کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، وہ اس کو دعائیں دے رہا۔ میری ماں اور بہنوں، دعا دینے کے کلچر کو بڑھاؤ۔ اسلام میں سلام جب ہے، اسلامی طریقے سے جب ہے، تو اسلامی طریقے کی شروعات اس سلام سے ہو رہی، تو میری ماں اور بہنوں دعاؤں کو زندگیوں میں شامل کر لو، اس سے نفرتیں، کینہ، کپٹ، حسد چلے جاتی جب آپ ایک دوسرے کو دعائیں عام کر دیتے۔ عورتیں دعائیں دینے میں بہت کنجوش رہتی، بہت کنجوش، کسی کو دعا نہیں دیتے، ہم صرف اپنا رگیوا رہتا، کسی کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف نہیں سمجھتے، کسی کی پریشانی کو ہم اپنی پریشانی نہیں سمجھتے، ہم اپنے لیے دعا کرتے اور اٹھ جاتے۔ میری ماں اور بہنوں، دوسروں کے لیے دعا کر کے دیکھو، آپ کے دل سے اس کے لیے حسد کا مادہ کم ہو جاتا، اور اس کے دل سے آپ کے لیے حسد کا مادہ کم ہو جاتا۔ میری ماں اور بہنوں، دعاؤں کو کثرت سے اپنی زندگیوں میں شامل کر لو، دعاؤں کو اپنے لیے لازم کر لو۔ کسی کو مصیبت میں دیکھو تو دل سے دعا دو اس کو کہ اللہ اس کو اس مصیبت سے نکال دے۔ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تب بھی اس کو دعا دو کہ اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق دے، یا اللہ اس کو دین کی صحیح سمجھ دے۔ یہ نہیں جا کے انہوں غلط تھے، انہوں اچھے نہیں ہیں، انہوں برے ہیں، ان کے ساتھ ایسی چھوتا یہ گناہ کرے۔ دعا تو ہم دیتے نہیں، طنز کرتے، ہمارا کو دین معلوم ہو گیا، ہم سمجھتے اب میں دنیا میں نیک، وہ سب برے۔ اس کو شاید علم نہیں ہے، اس کو دین معلوم نہیں ہے، یا پھر میرے اور آپ کے بولنے کا طریقے میں وہ صلاحیت نہیں ہے، یا ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے جس سے اس کے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا، اور ہم اس کو اٹھا کے برا بھلا بولنا شروع کر دیتے۔ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے تو حکمت کے ساتھ دینا ہے۔ ان کی غیبت تو چگلی کرتے ہوئے نہیں، انہوں ویسے ہی ان کے گھر میں اس لیے پریشانیاں، ان کا کاروبار فلانا، ان کے بچے فلانا۔ میری ماں اور بہنوں، عورتوں کے پاس دیکھو یہ غیبت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ،
یہ صورت سب کو آتی نا, کبھی اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو, کبھی اس کے بارے میں دیکھو کہ چغلی کرنے کا کیا نقصان ہے. ویل, اس کا مزہ چکیں گے ویل کا برا اللہ تعالیٰ. ہر غیبت کرنے والے, ہر برائی کرنے والے, ویل آگ کا مزہ چکیں گے. جہنم کی آگ کو کیا سمجھ لیے ہم لوگ؟ کیا ہے میری ماں اور بہنوں, اس کی ایک چنگاری کے ایک چھوٹا سا چھیٹا بھی دنیا پہ آ جائے نا, دنیا جل کے راکھ ہو جائے. جہنم کی آگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہزاروں سال جلایا, تب وہ لال ہو گئی, پھر 1000 سال جلایا وہ سفید ہو گئی, پھر 1000 سال جلی تو پھر کالی ہو گئی. اور جو دنیا میں آگ ہم جس کو سمجھتے, جس کو آگ ہم بولتے, وہ 69 پانی سے دھوئی ہوئی ہے. 69 ٹائم اس کو پیوریفائی کرے سو ہے جہنم کی آگ سے. ایک اور بار ہوتی تو وہ ٹھنڈی آگ ہے, جس کو ایک بار امیجن کرو نا, کبھی پکاتے وقت کچن میں گئے, جب امیجن کرو, چھڑکا لے کے دیکھو, پکوان پکا, ایک چیز امیجن کرو, ہر کوئی شاید یہ گھر میں جب چاول پکتا, اس کا ڈھکن جب ہم ہٹاتے اور اس کی بھاپ جب انگوٹھی میں گئی تو تڑپ جاتے نا, ڈھکن پھینک کے سیدھا پانی کے پاس بھاگتے نا ہاتھ جلنے کے لیے. میری ماں اور بہنوں, جہنم کی آگ کو میں اور آپ کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کی آگ کو میں اور آپ کیسے برداشت کریں گے؟ بات خیر آگے نکل رہی, لیکن یہ اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اس سے بچو, اس سے چغلیاں کرنے سے بچو. کسی کو معلوم نہیں ہے دین تو اس کو صحیح دین صحیح طریقے سے سکھاؤ, اس کو دین کی سمجھ صحیح طریقے سے دو, اپنی زبانوں میں اپنے عمل سے دو. پہلے خود عمل کرو, پھر دوسروں کو اس کی ترغیب کرو. ان کے گھر ایسی, ان کا گھرانہ ایسی بولتے, اس کے حق میں تو ہم دعا ہی نہیں کرتے کہ اللہ اس کو توفیق دے, اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر. میری ماں اور بہنوں, کوئی اگر بگڑا ہوا راستہ اسلام کے برعکس راستے پہ اگر وہ چل رہا, اس کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہا, اللہ کی نافرمانی کر رہا وہ, اور اس کا بڑا سخت عذاب ہوئے گا. تو اس پہ رحم کرنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو, اس پہ رحم کرنے کی ضرورت ہے. یا اللہ اس کو توفیق دے, بلکہ اس کے حق میں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. میری ماں اور بہنوں, دعاؤں کو معمولی مت سمجھو. دعا وہ چیز ہے جو جنگ بدر میں 313 صحابہ کو 1000 کے لشکر پہ فتح دلائی تھی. دعا وہ چیز ہے جو 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دلائی تھی. میری ماں اور بہنوں, اسی طریقے سے اب ہم جو بولتے نا کہ یہ, اس کا جواب میں دے کے اپنی تقریر کو ختم کروں گی. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ پیری فقیری بزرگ جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, ان کی دعا رد نہیں ہوتی. میں چاہے جتنے بھی گناہ کر لو, ان کے پاس گئے تو میں پیوریفائی ہو جاتی. واقعہ ہمارے کو ملتا نوح علیہ السلام سے. قرآن میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کیا بولا نوح علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نوح, میں تمہیں اور تمہاری اولاد آل کو یہ جو عذاب آنے والا ہے, جو طوفان آنے والا ہے, میں اس سے بچا لوں گا. اور نوح علیہ السلام کا جو بڑا بیٹا تھا وہ سرکش تھا, اور وہ کیا کرا, ابا میں تمہاری کشتی میں بیٹھنے والا نہیں ہوں, میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں. جب طوفان آیا, میں طوفان ختم ہوئے بعد میں نیچے آ جاتا ہوں. میری ماں اور بہنوں, بیٹے کو غوطے کھاتا ہوا دیکھ کے نوح علیہ السلام, اللہ کے نبی, پہلے رسول, دعا کر رہے. کیا دعا کر رہے؟ یا اللہ تو وعدہ کرا تھا مجھے بچانے کا, میری آل کو بچانے کا. یا رب میرا بیٹا غوطے کھا رہا, یا رب میرا بیٹا مر جا رہا, تو اس کو بچا لے. اللہ تعالیٰ بولا, اے نوح, تم یہ کر کے ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. ظالموں میں. دیکھو, نبی کا بیٹے کی دعا نبی کے لیے کام نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان تھا. اللہ کا عذاب آ گیا, نبی دعا کر رہے, تو نبی کی دعا, وہ بھی باپ جیسا نبی, باپ بن کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے, تو وہ دعا کام نہیں آ رہی. میری ماں اور بہنوں, اور دیکھو, ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کر رہے. کیا دعا کر رہے؟ کہ اللہ میرے ابا کو جہنم کی آگ سے بچا لے, یا اللہ میرے ابا کو بخش دے. انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا, بولا کہ تم کسی کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے. میری ماں اور بہنوں, جو لوگ بولتے نا کہ میرے لیے وسیلے ہے, یہاں پر نبی کے, ایک نبی باپ ہے, اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے, ان کی دعا کام نہیں آ رہی. ایک نبی بیٹے ہے, اپنے باپ کے لیے دعا کر رہے, ان کی دعا کام نہیں آ رہی. میری ماں اور بہنوں, کسی پیر ولی کے فلاں خاندان سے, سید خاندان سے, فلاں خاندان سے ہونے سے میرے اور آپ کی نجات ہونے والی نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے نا, نبی کی بیوی ہے, لوط علیہ السلام کی بیوی, ان کے بارے میں کیا ہے قرآن میں کہ وہ تو مشرکوں کا, ان ظالموں کا ساتھ دینے والی نکل گئی تھی. نبی کی بیوی ہے, پھر بھی چوٹ نہیں ہوئی. یہاں پر نبی کے بیٹے ہیں, کون؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے, ان کو اللہ تعالیٰ نہیں بخش رہا, نبیوں کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا. تو یہ کافروں کے حق میں, تو یہ بابا کون, یہ پیری مرشد والے کون جو میری اور آپ کی سفارش کر دیں گے؟ ان کی سفارش کیسے کام آ جائیں گی؟
میری ماں اور بہنوں، کسی کے درباروں پہ جا کے، کسی کی درگاہوں پہ جا کے ان سے دعا کرانا شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اولاد کے لیے کسی درگاہوں کے چکر کاٹنا کھلا ہوا شرک ہے، اس سے باز آ جاؤ میری ماں اور بہنوں۔ اور آگے دیکھیں گے بدعتوں کا چلن ہمارے گھروں میں عام، 16 سیدوں کے روزے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے میری ماں اور بہنوں، کہیں پر بھی آپ کو اس چیز کی دلیل نہیں ملیں گی۔ اور یہ آیت کریمہ، بے شک نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا یہ کلمات سے، مصیبت آئی تو تم بھی پڑھو، لیکن یہ طریقہ نہیں، دسترخوان بچھا لیے، جانماز بچھا لیے، چمچے لے لیے، دعوت کرے آیت کریمہ کی، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ طریقہ نہیں ہے دعا کرنے کا، یہ عمل کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، یہ دین میں نئی ایجاد ہے۔ اللہ سمت پڑھ رہے، پتہ نہیں کیا کیا، آج ہم ہر گھر میں ایک سسٹم دکھ رہا دیکھے تو۔ میری ماں اور بہنوں، ان سب چیزوں سے باز آنا ہے، یہ دعاؤں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مشکلوں سے نکلنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کسی کا عمل نہیں تھا کہ وہ املی کے چنچے لے کے بیٹھ کے دعا آیت کریمہ پڑھتے ہوئے بیٹھے تھے، یہ عمل ہمارے صحابہ کرام صحابیات کا عمل نہیں تھا، یہ تو بیچ میں آ گیا سو عمل ہے میری ماں اور بہنوں، اور اس کو ہم نیکی سمجھ کے کرے، یہ بدعت و خرافات سے بچ جاؤ۔ اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتی تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، ادعونی استجب لکم، تم مجھے بلاؤ میں تمہارا کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ سب چیزوں سے باز آ جاؤ، مخلص ہو کے خالص اللہ تعالیٰ کے سے دعا کرو، اور ہر مصیبت کے وقت قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے واقعات کو اٹھا کے دیکھو کہ صحابہ اور انبیاء کے اوپر جو مصیبتیں آئی، نبیوں اور رسولوں کے اوپر مصیبتیں آئی، وہ لوگ کیا کرے، وہ کیسا صبر و شکر کرے، وہ کیسا اللہ سے دعا کرے، اور کثرت سے اللہ سے دعا کرو میری ماں اور بہنوں۔ جس کے ساتھ رب ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پوری دنیا چاہ کے بھی مجھے کوئی بڑی سے بڑی پوسٹ نہیں دلا سکتی اگر میرا اللہ نہیں چاہتا تو، اور پوری دنیا چاہ کے مجھے قتل نہیں کر سکتی، مجھے تکلیف نہیں دے سکتی اگر میرا رب نہیں چاہتا تو۔ میری ماں اور بہنوں، دین کو مضبوطی سے تھام لو، دعاؤں کے چلن کو عام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو دعائیں دینے کو عام کرو میری ماں اور بہنوں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی زبانوں میں، دعاؤں میں تاثیر رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان بالخیر پہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔